السلام علیکم ایوری ون، نولیشیس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشپاش ہوں گے۔ ابھی تقریباً رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے اور میں ابھی پڑھ کے فارغ ہوئی تھی، تو میں نے سوچا ناول کا ایپیسوڈ ریکارڈ کر لوں، کیونکہ کل میں نے یونیورسٹی جانا ہے اور پھر میرے پاس دن ٹائم ناول ریکارڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھے کا خواب، السمن وحید، قسط نمبر 15۔ اسلام آباد کے پی سی ہوٹل میں اس وقت پہلے فلور پر خوب گہما گہمی تھی، رنگ برنگے لوگوں کا آنا جانا، کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو، مدھم سے چلتی میوزک کی آواز، ویٹرز کا مختلف ٹیبل پر جا جا کر سرو کرنا اور غیر ملکی اور ٹورسٹ کی آمد و رفت، ہر چیز معمول کے مطابق ہی تھی۔ لیکن تیسرے فلور پر گہما گہمی انتظامات اور سیکیورٹی معمول سے کچھ ہٹ کر تھی۔ تیسرے فلور کی راہداری عبور کر کے آخر پر موجود لمبے ہال نما ویل فریشن روم میں آج ان کی میٹنگ تھی۔ اسد عام روٹین کی نسبت آج بہت چاقو چوبند تھا، ہر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس فلور پر بس گنے چنے ہی ویٹرز تھے جنہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت تھی، جبکہ کسی بھی عام انسان کو یہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آج منظور شاہ، حبیب ملک اور سیٹھ نور الدین کی مسٹر مارک سے میٹنگ تھی۔ یہ سب سیاستدان تھے جو کہ اپنے ہی ملک کی جڑیں پیسوں کی خاطر کھوکھلی کر رہے تھے، جو کہ غیر ملکیوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ مسٹر مارک فرانس کا ایک امیر ترین اور طاقتور آدمی تھا جو کہ اسلام کے سخت خلاف تھا، جسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی، جس کا مشن مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا تھا، انہیں غلط راستوں کی جانب راغب کرنا، اور اس کا ٹارگٹ نوجوان نسل تھی، جس میں شاہ صاحب سمیت اور دوسرے سیاستدان بھی جن کے ضمیر مر چکے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا رکھا تھا۔ اس کی مشن میں کامیابی کی یقین دہانی کروا رہی تھی اور بدلے میں اپنی ڈیمانڈز بتاتے ہوئے ڈیلرز پہلے ہی فائنل ہو چکی تھی۔ لمبے کانچ کی میز کے گرد وہ سب اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان مزید منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھے، ایک دوسرے کو اپنی مخلصی کا یقین دلانے میں مصروف تھے۔ کمرے کے باہر اور کمرے کے اندر ہاتھوں میں رائفل تھامے باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ کانچ کی لمبی میز پر بہت کچھ پڑا ہوا تھا، ان کے لیپ ٹاپ، صرف ایک فرد کے آگے پڑی منزل، واٹر کی چھوٹی بوتل، فائلز، اور میز کے عین وسط میں ایک سرخ تازہ گلابوں کا گلدان رکھا ہوا تھا جس کی خوشبو بہت محسور کن تھی۔ یہ میٹنگ خفیہ تھی، اس لیے اسد بہت احتیاط سے ہر چیز کا جائزہ لیتا ہوا کام کر رہا تھا۔ مسٹر مارک اپنے ساتھ لائے ہوئے جدید ماڈل کے اسلحے کے کچھ سیمپل انہیں دکھا رہا تھا، جو کہ ان کی ڈیمانڈ پر ہی انہیں آگے مزید سپلائی ہونے تھے۔ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے بعد اختتام کو پہنچی تو ایک نیا تباہی کا منصوبہ تیار ہو چکا تھا، جس کے بعد کھانے کا دور چلا۔ ہر طرف شام کے سائے پھیلنے لگے تھے، دن چھوٹے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اندھیرا جلدی پھیلنے لگتا۔ ایک ویٹر نے جیسے ہی گلدان کو وہاں سے ہٹانا چاہا تو کھانا ٹیبل پر لگواتا اسد ایک پل کو چونکا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ آنکھیں چھوٹی کر کے اس گلدان کے وسط میں قطار میں لگے پھولوں کو گھورا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس گلدان کے قریب آیا تھا اور سب سے آخر والے پھول کے نیچے سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے منی کیمرے کو اس نے ایک جھٹکے سے باہر نکالا تھا۔ وہاں موجود ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسد خونخوار نگاہوں سے اس ویٹر کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ میں گلدان تھا، جبکہ اس بیچارے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ اب یہاں کا پرسکون منظر بدل چکا تھا۔ گارڈز اس ویٹر سمیت وہاں موجود سارے ویٹرز کو گھیر چکے تھے۔ اس کیمرے کی تفتیش جاری ہو چکی تھی۔ آخر کس نے یہ جرأت کی تھی، جبکہ اس شخص کو پکڑنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ پہلے فلور پر پرسکون سے انداز میں اپنے ٹیبل پر بیٹھا، ہاتھ میں موبائل تھامے 2 گھنٹوں سے چلتی یہ ساری فلم دیکھ اور سن چکا تھا۔ سیاہ کلر کی ہوڈی سر پر لیے، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے، چہرے پر سیاہی ماسک پہنے، وہ اپنی شناخت مکمل چھپائے ہوئے تھا۔ ایک دم سے اسکرین آف ہونے پر اس کے چہرے پر تنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے کانوں سے ہینڈ فری نکالی تھی۔ اس 2 گھنٹے کی فلم کو دیکھتے ہوئے وہ کافی کے 2 کپ پی چکا تھا۔ اپنے والیٹ سے کافی کا بل نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے شان بے نیازی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی ہوڈی کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا ہوا اس ہوٹل کی عمارت سے باہر نکلتا چلے گیا۔ ارد گرد لوگوں نے ناپسندیدگی بھری نگاہوں سے اس دراز قامت اور چوڑے شانے والے نوجوان کو دیکھا تھا، جو کہ اپنی جسامت سے کوئی باڈی بلڈر لگتا تھا، جبکہ اس کے گوگلز اتارتے ہی سنجیدہ سی سر سنہری آنکھیں ہر کسی کو متوجہ کر گئی تھیں، اور وہ بغیر رکے فاتحانہ چال چلتا اس ہوٹل کی عمارت سے باہر نکل گیا۔ وہ جس کام کے لیے آج یہاں آیا تھا اسے پورا کر کے جا رہا تھا۔ ان کی میٹنگ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ بہت ہی ہوشیاری سے اس واس میں کیمرہ سیٹ کر چکا تھا۔ اس نے یہ کام اسد کے سامنے ہی کیا تھا، مگر وہ گھامڑ آدمی اس کے جتنی اسٹرانگ پلاننگ اور زیر ایک نگاہیں کبھی رک ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے بیوقوف بنا کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر رہا تھا، جب وہاں موجود ویٹرز پر برس رہا تھا، جبکہ اپنا کام وہ وہاں کے مینیجر کے روپ میں کر کے آیا تھا، مگر صدر افسوس کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ اپنا کام کرنے کے بعد وہ اس فلور پر آ گیا اور عام لوگوں کی طرح ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کافی آرڈر کرتے ہوئے وہ ساری میٹنگ کو دیکھ اور سن چکا تھا۔ ان کے گھٹیا ارادوں سے آگاہی ملتے ہی اس کا دل تو کیا کہ سب کا انکاؤنٹر کر دے، مگر اسے بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا تھا، جس کے لیے یقیناً وقت درکار تھا۔ اب تو اسے ان کے ارادوں میں بھی بالکل اسی طرح ناکام کرنا تھا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوتی۔ آج ڈنر میں عام روٹین سے کچھ زیادہ اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی فریش سا ڈائننگ ہال میں انٹر ہوا تو اسے رمیسہ بیگم اور حاشی روز کی طرح پہلے ہی وہاں موجود نظر آئے، جبکہ ان کے چہروں پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی، وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا، آج اس کا سارا دن اسلام آباد میں گزر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو رمیسہ بیگم نے ملازمہ کو کسی کھانے پر بلانے کے لیے بھیجا۔
उसे हैरानी हुई क्योंकि घर में हर रोज खाने की टेबल पर ये 3 अफराद ही होते थे। शायद कोई मेहमान आया हो, वो ये सोचकर अपने चेयर खींचता हुआ अपनी जगह पर बैठा था। उसे हाशिर और मैसा बेगम का मूड काफी खुशगवार लगा। क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, आज कोई गेस्ट आया है क्या? साई ने टेबल पर खाने की डिशेज में इजाफे को देखते हुए पूछा। पूरे डाइनिंग हॉल में खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी, जिससे साफ जाहिर था कि रुमैसा बेगम ने आज खाना खुद बनाया था। हाँ, मेहमान तो है, बल्कि वह मेहमान अब से हमारे साथ ही रहेगा, रुमैसा बेगम ने उसे मुस्कुराते हुए बताया। वो बहुत खुश दिखाई देती थी। साइरिन की बात पर नासमझी से उन्हें देखने लगा। ओफो भाई, एक तो आप घर पर रहे तो आपको कुछ बताएं, राफे अपनी कजन को हमारे यहाँ छोड़कर गया है। उसकी कजन आउट ऑफ सिटी रहती है, पढ़ाई के लिए यहाँ आई है, तो राफे ने उसका यही लाहौर में एडमिशन करवाया है। वो अपनी कजन को माँ साहब से मिलवाने लाया था और बता रहा था कि उसे कोई ढंग का हॉस्टल नहीं मिल रहा, तो बस माँ साहब ने कह दिया कि हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है, उसकी कजन यहाँ रह सकती है और अब उसकी कजन हमारे साथ ही रहेगी। हाशि ने बहुत सुकून से उसे एक एक बात बताई थी, जबकि साइड के चेहरे के तासुरात उसके बाद सुनते साथ ही लम्हों में संजीदा हुए थे। ये एक दिन में राफे की कजन कहाँ से नमूदार हो गई थी? उसका ज़हन जो उसे अलार्म दे रहा था, अगर ऐसा था तो फिर राफे आज उसके हाथों से नहीं बचने वाला था। वो भी मजीद कुछ कहता तो मुलाजमा के हमरा वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। सी ग्रीन रंग के हल्के फुल्के एम्ब्रॉयडरी जोड़े में मलबूस, सर पर पीले लेस वाली दुपट्टे को सलीके से ओढ़े वो स्पार्ट चेहरे के साथ आकर बिल्कुल उसके सामने वाली कुर्सी को सीट कर बैठी थी। उसकी आंखें बेतासुर थी। साहिर को इस खुली फिजा में सांस लेना मुश्किल लगा। ये हकीकत इसके लिए नाकाबिल कबूल थी। अपने टेबल पर रखे हाथ की मुट्ठी को सख्ती से खींचता वो अपना हाथ टेबल से उठाकर अपनी गोद में रखता हुआ संजीदगी से अपनी माँ को देखने लगा। साहिर, ये है राफी की कजन असरा, और असरा, ये साहिर है मेरा बड़ा बेटा, SSP साहिर असरार। रुमैसा बेगम ने मीठे से लहजे में पहले साहिर से असरा का तारुफ करवाया और फिर असरा से साहिर का। साहिर के बारे में बताते हुए उनके लहजे में बहुत फख्र था, जिसे महसूस करती असरा उनके मुखातिब करने पर मुस्कुरा भी न सकी। बस संजीदगी भरी एक लाताल्लुक सी निगाह इस पर डालकर अपनी निगाहें फेर गई। हाशि ने बहुत गौर से उसका साहिर को नज़रअंदाज करना नोट किया था, जबकि वो हैरान था। दूसरी जानिब साहिर के तासुरात भी असरा से कहीं ज्यादा शदीद थे। वो कुछ ना बोल सका। साहिर, जब कोई मेहमान आपके घर आए तो उसे वेलकम कहना चाहिए। रुमैसा बेगम को साहिर से इस कदर बेमुरवती की उम्मीद नहीं थी, जो कि उनके असरा के तारुफ करवाने पर भी उसको नज़रअंदाज करता। ग्लास में पानी डालता हुआ चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी रकम किए पानी पीने में मसरूफ था। वो उसे घिरकते हुए बाहिर संजीदगी से बोली थी। एक्सक्यूज मी सर, से लहजे में अपने अल्फाज पर जोर देकर वो कहता, टेबल से अपना मोबाइल उठाकर इन सबसे एक्सक्यूज करता डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया था। उसे बज़ाहिर संजीदगी से कहा था, जबकि नापसंदगी उसके चेहरे पर से आया थी। उसकी भूख मर चुकी थी। रुमैसा बेगम समेत हाशि ने भी हैरत से उसे जाते देखा था। रुमैसा बेगम को इसे कतई ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो दोनों ही एक पल के लिए हैरान हुए थे। और असरा, वो तो यूं जब से बैठी थी जैसे उसे वाकई भी ना जानती हो। वो कहीं ना कहीं खुद को इस वक्त के लिए पहले से ही तैयार कर चुकी थी। उसे राफे को कितना मना किया था कि वो ऐसा ना करे, मगर राफे ने उसकी एक ना सुनी। बस ये जिल्लत उसकी किस्मत में थी जिसे फेस करना था, और वो अंदर ही अंदर बेबसी में घुलते हुए उसे फेस कर रही थी। वो भाई को जरूर कोई काम याद आ गया होगा, जिसकी वजह से वो यूं अचानक चले गए। हमें डिनर शुरू करना चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। माहौल में छाई संजीदगी को कम करने के लिए हाशिर हल्के फुल्के लहजे में बोला था, जिस पर रुमैसा बेगम भी इस बात में सर हिलाती हुई असरा की जानिब मुतवज्जह हुई, जो कि खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये देखो असरा, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है, तुम्हें ये सब खाना है। रुमैसा बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने मखसूस नरम लहजे में कहा। वो एक मिलनसार और खुश मिजाज खातून थी। उनकी नेचर में बहुत नरमी थी। असरा को यकीन न आया कि इस बदतमीज इंसान की माँ का इखलाक इतना आला हो सकता है। असरा को उनका खुद को यूं किसी स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शायद ये प्रोटोकॉल राफे की कजन होने के नाते उसे मिल रहा था। उसके बाद रुमैसा बेगम उसे किसी अच्छे मेजबान की तरह मुख्तलिफ डिशेज उठा कर टेस्ट करने को कह रही थी, और असरा उसे बिल्कुल भूख नहीं थी। वो बस उनका दिल रखने के लिए प्लेट में थोड़े से चाइनीज राइस निकालते उसे वो मुश्किल हलक से उतार रही थी, जबकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से किसी के सर पर जबरदस्ती मुसलत होकर रहेगी। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में होती है, तो फिर शायद ये जिल्लत भी उसकी तरफ से ही थी, जिसका सामना तो उसे करना ही था। गाड़ी के खूबसूरत से बंगले में रुकते ही असरा ने हैरानी से इस शानदार बंगले को देखा था, जो कि सेरी में सबसे बड़ा खूबसूरत था। वह हैरानी से एक नज़र इस बंगले को देखती हुई राफे को देखने लगी, जो कि उसे देख रहा था। असरा के पूछने पर उसने उसे बताया था कि ये किसका घर है। उसने बस असरा को अंदर जाकर कुछ भी बोलने से मना किया था, जिस पर असरा ने मशकूक से अंदाज में उसे देखा, तो राफे ने उसे खुद पर एतबार करने की इल्तिजा की थी, जिस पर असरा ना चाहते हुए भी खामोश होगी। वो इसलिए घर के अंदर दाखिल हुआ, जिस पर असरा खामोशी से उससे एक कदम पीछे चलने लगी। जितना ये घर बाहर से खूबसूरत दिखता था, उससे कहीं ज्यादा ये घर अंदर से खूबसूरत था। उसे बहुत सलीके और महंगे डेकोरेशन पीसेस से सजाया गया था। अशरा एक लम्हे के लिए भूल गई थी कि वो किस मुसीबत में थी। इस घर में रखी हर चीज इस घर में रहने वालों के ज़ौक़ और नफासत की निशानदेही करती थी। वो कॉरिडोर से गुजरते हुए जैसे ही लाउंज में दाखिल होने लगी, तब अचानक उसकी तवज्जो दीवार पर लार्ज साइज में लगी एक तस्वीर ने अपनी जानिब मबजूल करवाई, जिसे देखती अशरा के कदम खुद ब खुद जमीन में जकड़ कर रह गए। उसकी आंखों में बेयकीनी सी तहीर भरने लगी। वो फटी फटी निगाहों से इस तस्वीर को देखने लगी, जिसमें सोफे पर बैठी एक दरमियानी उम्र की खातून ओवर साड़ी में मलबूस थी। उसके साथ बैठा दरमियानी उम्र का शख्स यकीनन उसका शौहर था।
جس کی شخصیت بہت پروکار سی تھی اور وہ بھی سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ ان کے صوفے کے پاس دائیں بائیں طرف ایک خوبصورت سی لڑکی اور لڑکا بیٹھا تھا اور صوفے کی دائیں جانب اس کی ہتھی پر وہ بیٹھا تھا، جسے دیکھتے ہوئے اسرا کے قدم بے یقینی سے زمین میں جکڑ کر رہ گئے۔ وہ سب سفید رنگ کے ڈریس میں ملبوس مسکراتے ہوئے اس تصویر میں نظر آتے تھے۔ ان سب کی شخصیت میں ایک الگ الگ خصوصیت تھی۔ رمیسا بیگم اسرار صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی اور ساحر بالکل اسرار صاحب کے پاس صوفے کی ہتھی پر بیٹھا تھا، جبکہ ہاشر ان کے دائیں جانب اور زینت ان کے بائیں جانب نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ یہ ان کے بہت سالوں پہلے کی ایک فیملی فوٹو تھی جو اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کی توجہ اب ایسے ہی اپنی جانب مبذول کروا لیتی تھی جسے اس وقت اسرا کی کروائی تھی۔ وہ سب اس تصویر میں بہت خوش دکھتے تھے، ایک خوبصورت سی فیملی کا منظر پیش کرتے تھے۔ ان سب کے چہروں میں مماثلت تھی۔ اسرا نے پوری تصویر کو نہیں دیکھا تھا، اس کی نظریں تو ساحر پر ٹک گئی تھی اور جو خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ اس کی سختی سے نفی کر رہی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا اور رافع اسے اس کے گھر لایا تھا۔ اسرا نے بے یقینی سے اپنے نام کی پکار کے ساتھ رافع کی جانب دیکھا جو خاتون کے پاس کھڑا اسے اپنی جانب آنے کے لیے بلا رہا تھا۔ اسرا بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی اس تک گئی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہاشر بھی اسرا کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس نے سلام میں پہل کی۔ اسرا اتنی حیرت میں گھری ہوئی تھی کہ اس کے سلام کا جواب بھی نہ دے سکی۔ رمیسا بیگم اس کے قریب آنے پر اسے گلے لگا کر محبت سے ملی تھی۔ اسرا نے حیرانی سے انہیں دیکھا جو ایسے ملی تھی جیسے جانتی ہو۔ رافع جا کر ہاشر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور رمیسا بیگم نے اس گمسم سی پیاری سی لڑکی کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ رافع میں نہیں مانتا کہ یہ تمہاری کزن ہے، تمہاری زبان منہ میں جاتی نہیں اور ان کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ بولنے کی بجائے اشاروں میں باتیں کرتی ہوں گی۔ ہاشر نے شرارتی نگاہوں سے اس حسین لڑکی کو دیکھتے ہوئے رافع سے کہا، جانے وہ کیوں اتنی کنفیوز تھی۔ ہاشر کو اس یہ وجہ سمجھ نہ آئی جو کہ یہاں آ کر بالکل خوش اور مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ یہ میری ہی بہن ہے، اسرا زیادہ نہیں بولتی اور تم خبردار جو اسے ذرا سا بھی تنگ کیا۔ رافع نے ہاشر کو شرارتی نگاہوں سے اسرا کو دیکھتا پایا تو وارن کرتے ہوئے اسے بولنے لگا جس پر ہاشر نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ بھلا وہ اسے کہاں سیریس لیتا تھا۔ آج آفس میں کچھ خاص کام نہیں تھا، اس لیے وہ رمیسا بیگم کے ساتھ گروسری کرنے جانے کے لیے 3 گھنٹوں بعد ہی آفس سے لوٹ آیا تھا۔ رافع تم نے کبھی ذکر نہیں کیا اپنی اس کزن کا اور نہ ہی جمال بھائی نے پہلے کبھی کوئی نام لیا کہ عافیہ بھابی کی کوئی بہن بھی ہے۔ رمیسا بیگم نے اپنے ذہن میں آتے سوال کو زبان پر لاتے ہوئے پوچھا۔ رافع یہاں آنے سے پہلے ساری کہانی اپنے دماغ میں سوچ کر آیا تھا، اس لیے ان کے پوچھنے پر مسکراتے ہوئے آرام دہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ یعنی پھپھو ڈیڈ کو یاد بھی نہیں ہوگا کبھی ذکر کرنے کا، اور ویسے بھی اسرا کی فیملی تو کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلی۔ مام اور ڈیڈ ہی ملنے جاتے تھے اس کے گھر اس کے مدرسے، اور اب اس نے یہاں ایڈمیشن لینا تھا تو آنٹی تو اس شہر میں کسی کو جانتی ہی نہیں تھی، اس لیے ڈیڈ کے کہنے پر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور آج میں نے اس کا ایڈمیشن کروا کر آیا ہوں، بس اب اس کے رہنے کا بندوبست کرنا ہے۔ آنٹی نے کسی اچھے ہاسٹل میں اس کا داخلہ کروانے کا کہا تھا، لیکن سچ پوچھے تو مجھے کوئی ہاسٹل پسند ہی نہیں آ رہا۔ اسرا بہت سیدھی ہے اور یہاں کا ماحول تو آپ جانتی ہیں۔ رافع نے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ معصومیت طاری کرتے ہوئے اپنے پلان کے مطابق رمیسا بیگم کو دیکھتے ہوئے ایک بات کہی جس پر رمیسا بیگم اس کی آخر والی بات سے پورا اتفاق کرتی تھی۔ آج کل کا ماحول تو واقعی بہت خراب تھا اور اسرا انہیں رافع کے کہنے سے زیادہ معصوم اور نازک لگی۔ اس کا چاند سا خوبصورت چہرہ پہلی نظر میں ہی سامنے والے کو اپنی جانب متوجہ کر جاتا تھا۔ رمیسا بیگم نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا، وہ بہت رحم دل اور سیدھی سادی خاتون تھی۔ تمہیں ہاسٹل میں پھرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ گھر کیا تمہارا نہیں ہے؟ تمہاری کزن یہاں جتنی دیر چاہے رہ سکتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر یہ بچی ہمارے پاس رہے گی۔ رمیسا بیگم نے رافع کو دیکھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا، ارے پھپھو آپ رہنے دیں، خواہ آپ لوگوں کو زحمت ہوگی۔ رافع نے تکلف سے کہا جبکہ دل ہی دل میں تو اس کے لڈو پھوٹ رہے تھے، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ زحمت کیسی، خبردار جو میرے ساتھ غیروں والی بات کی تو سارا دن میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں، اچھی بات ہے اس بچی کے یہاں رہنے سے میری بوریت بھی دور ہوگی۔ رمیسا بیگم نے رافع کی بات پر خفگی سے کہا، تھینک یو پھپھو، سو نائس آف یو۔ اسرا آپ کے پاس رہے گی تو مجھے بالکل اس کی فکر نہیں ہوگی۔ رافع نے متشکری سے کہا اور اسرا کو دیکھا جس نے اس کے خود کو دیکھنے پر افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ خود سے کوئی ایسی کہانی گھڑ کر اس عورت کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مفاد پورا کرے گا۔ وہ تو ساری بات کے دوران رافع کی کہانی سن کر حیرت میں مبتلا تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ رافع اس 2 نمبر SSP کی طرح نہیں ہے، مگر رافع کو یوں چلاکی سے اپنا کام نکالتا دیکھ اسرا افسوس کر کے رہ گی۔ تو میری ماں کو مکھن لگانا بند کرو، وہ تو ہے ہی نائس کیونکہ میری ماں جو ہے، ہاشر نے اسے گھرکتے ہوئے کہا جو کب سے اس کی ماں کو بقول ہاشر مکھن لگا رہا تھا۔ میری پھپھو ہے، میں جو مرضی کہوں، تم بس ہمیشہ کی طرح جیلس ہی ہونا۔ رافع نے شانے جھکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا، اچھا بس اب تم دونوں شروع مت ہو جانا، تم بتاؤ بیٹا تمہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں؟ رمیسا بیگم نے ان دونوں کو خفگی سے دیکھتے ہوئے نرمی سے اپنے پاس بیٹھی اسرا سے پوچھا جس پر اسرا نے سنجیدگی سے رافع کو دیکھا تھا۔ پھپھو سے بھلا کیا اعتراض ہوگا، آپ مطمئن رہیں اور اچھی سی کافی پلا دیں، 1 گھنٹے بعد ڈیوٹی ہے میری تو 10 منٹ تک میں یہاں سے چلوں گا۔ رافع نے نرمی سے اسرا کی طرف سے خود جواب دے کر بات بدلتے ہوئے کہا، ورنہ اسرا کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انکار کر دے گی اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ پہلے اپنی جان مشکل میں ڈال کر یہ فیصلہ لے چکا تھا کیونکہ وہ اسرا کو اس ویران ایریے میں تو ہرگز چھوڑ کر نہیں آنے والا تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہاں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا اور رمیسا بیگم کے گھر سے بیسٹ اسے کوئی اور آپشن سمجھ نہیں آیا، اور ویسے بھی اب تو اس کیس کے کچھ 6-7 ماہ ہو چکے، اس لیے اسرا کو بچانا تو ناممکن ہی تھا۔ خوش آمدید اسرا، ہاشر نے مسکرا کر اسرا کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ
اب اپنے ہاتھوں کو مسلنے میں مصروف تھی۔ اس کا یہ عمل غیر ارادی تھا، وہ جب پریشان ہوتی تھی تو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو سست روی سے آپس میں رگڑتی۔ حاشر کا اپنا نام لینے پر اسرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے خود کو دیکھنے پر وہ مبہم پھیکا سا مسکرا کر اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ اسے جانے کیوں اندر ہی اندر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کافی کا دور چلا تھا۔ رمیسا بیگم نے اسرا کو کافی کے ساتھ کچھ لینے کا کہا تو اس نے بمشکل منع کیا، کیونکہ اس نے صبح پریشا کے ساتھ ناشتہ کیا تو اسے بالکل بھوک نہیں تھی۔ رافع کچھ دیر وہاں مزید رکا تھا، کافی کے ساتھ سینڈوچ کھاتا۔ وہ اپنا لنچ کر چکا تھا، اب اسے گھر جا کر ریڈی ہونا تھا اور وقت پر پولیس اسٹیشن پہنچنا تھا۔ اس نے اسرا کی کلاسز کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ پہلے سیمسٹر اس کی ویکینڈ پر کلاسز ہوں گی، جبکہ سیکنڈ سیمسٹر سے وہ باقاعدگی سے ریگولر کلاسز پر یونٹ جوائن کرے گی۔ اس کا سامان گاڑی سے نکلوا کر رمیسا بیگم نے کمرے سے 2 کمرے چھوڑ کر گیسٹ روم میں رکھوا دیا تھا۔ آفس سے مینیجر آیا تھا اور اسے کسی فائل پر حاشر کے سائن چاہیے تھے۔ اس پر حاشر ڈرائنگ روم میں چلے گیا، جبکہ رمیسا بیگم ملازمہ کو لیے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی اور اس کی دوبارہ سے صفائی کروانے لگی۔ مجھے آپ سے اس سب کی کبھی امید نہیں تھی۔ کیا وہ جانتے ہیں کہ آپ مجھے زبردستی یہاں ان کے گھر ان کے سر پر مسلط کر کے جا رہے ہیں؟ اسرا نے سنجیدگی سے رافع کو دیکھتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے پوچھا۔ لاؤنج میں اس وقت یہ دونوں ہی تھے۔ میری بات سنو اسرا، تمہیں اگر مجھ پر ذرا سا بھی ٹرسٹ ہے تو پلیز کچھ بھی غلط مت سوچو۔ میں نے جو بھی کیا بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ میں سر سے بات کر لوں گا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس تم ان سے کسی بھی قسم کی بحث مت کرنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ رافع نے اسے خود سے ناراض ہوتے دیکھا تو سمجھانے والے انداز میں نرمی سے بولا، اس نے جو بھی کیا تھا اسرا کے لیے ہی کیا تھا۔ آپ کی اس حرکت نے مجھے ان سے نظریں اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بحث کروں گی؟ اسرا نے ضبط سے شدید بے بسی محسوس کرتے ہوئے بظاہر خفگی سے کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ جتنا اس کا احسان لینے سے بچتی تھی، قسمت اسے اتنا ہی اس کے سامنے بے بس کر دیتی تھی۔ اسرا سے اپنی قسمت کا یہ فیصلہ قطعی برداشت نہیں ہو رہا تھا، جبکہ یہ تو بھی پہلا امتحان تھا۔ پلیز اسرا، تم نیگیٹو مت سوچو، جیسے تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رافع نے اس کی بادامی آنکھوں میں امڑتے آنسو دیکھے تو وہ مزید نرم پڑا۔ ارے اسے کیا ہوا رافع، تم رو رہی ہو بیٹا؟ رمیسا بیگم جیسے لاؤنج میں داخل ہوئی تو انہیں اسرا اپنی سرخ آنکھیں صاف کرتی نظر آئی، جس پر وہ رافع کو دیکھتی اور نرمی سے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی، کچھ نہیں پھوپھو، آج ہی اپنے گھر سے آئی ہے اور اسے اب بھی سے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیے گا، میں انشاءاللہ کر چکر لگاؤں گا، خدا حافظ۔ رافع نے بہت صفائی سے بات بدلتے ہوئے کہا اور انہیں اسرا کا خیال رکھنے کا کہتا وہ بغیر مزید وہاں رکے لاؤنج سے باہر نکلتا چلے گیا، جبکہ اسرا کی شکوہ کناہ نگاہیں اسے اپنے پشت پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے بیٹا، تم انہیں فون کر لو اور اس گھر کو بالکل اپنا ہی گھر سمجھو۔ آؤ میں تمہیں کمرہ دکھاتی ہوں، ویسے تو میں نے سارا سیٹ کروا دیا ہے، لیکن اگر کسی بھی چیز کی کمی ہو تو مجھے بتا دینا۔ رمیسا بیگم نے اس کے رونے پر نرمی سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ انہیں اس حسین لڑکی کی آنکھوں میں یہ آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگے تھے، اس لیے اسے پیار سے بہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسرا کو یوں کسی دھوکے میں رکھنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کیا کرتی بے بسی تو جیسے اب سے اس کا مقدر تھی، جانے اللہ کو کیا منظور تھا وہ جتنا اس انسان سے فیور نہ لینے کی کوشش کرتی، قسمت اسے اتنا ہی اس کے سامنے جھکا دیتی۔ میں نے دیکھا ہے بے بسی میں کچھ دن گزار کر، میں نے دیکھا ہے قسمت سے خود کو ہار کر، بستی فقیر میں سب اس کے آسرے پہ رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے آج سے اپنا سر جھکا کر۔ آسمان کو تاروں بھری سیاہ چادر اوڑھے بہت وقت گزر گیا تھا۔ یہ رات کے 12-1 بجے کا وقت تھا جب وہ خاموشی سے اس بلڈنگ میں داخل ہوا۔ گاڑی اس بلڈنگ کے باہر کھڑی کر کے وہ سر سے تاثرات چہرے پر سجائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا عمارت کے اندر انٹر ہوا۔ مختصر سا کوریڈور پا کر وہ لفٹ کی جانب بڑھنے کی بجائے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ مطلوبہ منزل پر پہنچ کر وہ دائیں جانب والی قطار میں آخری فلیٹ کے سامنے آ رکا تھا۔ بل پر ہاتھ رکھتے ہی وہ اٹھانا بھول گیا تھا۔ بیل کی آواز فلیٹ کی لاؤنج میں لگے اسپیکر پر مسلسل گونج رہی تھی۔ رافع جو کچھ دیر پہلے پولیس اسٹیشن سے گھر لوٹا تھا اور چینج کر کے بھی کمرے میں داخل ہی ہوا تھا، جب دروازے پر مسلسل بجتی بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ وہ جلد میں دروازے کی طرف بڑھا تھا اور جیسے ہی اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، اسی لمحے منہ پر پڑنے والے شدید پنچ سے وہ پوری طاقت سے پیچھے کو گرا تھا۔ پنچ عین اس کی ناک پر پڑا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دماغ بلیک آؤٹ ہو گیا۔ وہ بمشکل سر کو نفی میں جھٹکتا ہوا اپنے ناک پر ہاتھ رکھتا ہوا سیدھا ہوا، جب اسے وہ دروازے پر کھڑا تنے ہوئے پتھریلے تاثرات کے ساتھ خود کو گھورتا ہوا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ رافع کو اسے کسی شدید ری ایکشن کی امید نہ تھی۔ سر پلیز مجھے میری بات، رافع نے پھر اس سے دوبارہ کچھ بولنا چاہا جب منہ پر دوسری سائڈ سے پڑنے والے پنچ سے وہ کھرا اٹھا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا، اس کا سر چکرا گیا، اس کا ہاتھ گویا لوہے کا تھا جو اس کے ساتھ جھنجھوڑ گیا۔ وہ بمشکل اٹھتا ہوا اپنا بچاؤ کرتا ہوا صوفے سے چھلانگ لگا کر دوسری جانب کو کودا تھا۔ سر پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ رافع نے اپنے ناک سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بغیر اسے بمشکل پچھتے ہوئے کہا، جبکہ صوفے کے پاس پڑے ٹیبل سے شو پیس اٹھا کر اس نے مارا تھا جو کہ بہت زور سے اس کی پیشانی پر لگا تھا، جس سے وہ چلا اٹھا، شٹ اپ رافع، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بات کو رد کرنے کی؟ آئی سیڈ ہاؤ ڈیئر یو۔ اس کی پیشانی سے خون کی باریک سی لکیر نکلتے دیکھ وہ خود کو بمشکل اسے مزید مارنے سے روکتے ہوئے غصے سے دھارا تھا۔
وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ رافع اس کے بغیر اجازت اتنا بڑا اسٹیپ اٹھائے گا اور اس کے گھر والوں کو اپنی چھوٹی بات میں الجھا کر اسرا کو وہاں چھوڑائے گا. یہ بات سائڈ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ تو اس کے سامنے نہ ہوتے ہوئے ہر وقت اس کے حساب پر سوار تھی اور وہ کیسے اسے نظر انداز کرتا جب وہ اس کے گھر میں رہنے والی تھی. اس نے کتنا سوچا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی اسرا سے دوبارہ نہیں ملے گا. جب وہ اس سے ملے گا ہی نہیں تو ممکن تھا کہ اس کا خیال کچھ وقت بعد اس کے ذہن سے نکل جاتا. مگر رافع وہ کیسے بھول گیا کہ اس انسان نے ہمیشہ اس کے کام بگاڑے ہی ہیں. اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا. سر پلیز مجھے بولنے کا موقع تو دیں, میں آپ کو ساری بات ایکسپلین کر دوں گا. رافع نے پیشانی سے اٹھتے درد کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا. سائر کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ بدگمانی اور غصہ نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ انسان اس کی زندگی میں سب سے قیمتی تھا, سب سے اہم تھا. یو نو واٹ رافع, تم نے اپنی اس حرکت سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ وہ اہم ہے. اس لیے بغیر میری ناراضگی کے بارے میں سوچے تم نے وہ کیا جو تمہیں کرنا ہے. سائر کا انداز ایسا تھا کہ رافع کا دل کیا وہ ڈوب کر مر جائے. سائر نے اسے شرمندہ کر دینے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا. میرے گھر والوں کو بے وقوف بنا کر بہت خوشی ہو رہی ہوگی نا تمہیں. آج سے تم میری ایک بات یاد رکھنا, I never trust you again. Keep in mind. برہم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہون کرنے والے لہجے میں اسے کہتا رکا نہیں تھا بلکہ دروازے کی جانب بڑھ گیا اور رافع کو لگا کہ اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی جس کا ازالہ کرنا آسان تو ہرگز نہ تھا. سائر کی یہ بے رحمی اسے اپنے زخموں سے اٹھتے درد سے زیادہ تکلیف دے لگی. سائر دروازے سے باہر نکلا تھا جب وہ کسی دیوار کی طرف اس کے راستے میں آیا تھا جس پر سائر نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا. رافع بھی اب کی بار سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا. اس کی پیشانی اور ناک سے نکلتے خون کو دیکھ سائر کے ضمیر سے ندامت کی تھی جسے وہ نظر انداز کرتا ہنوز سر تاثرات چہرے پر سجائے کھڑا رہا. وہ ایسا ہی تھا جیسے اپنے اصولوں کو لے کر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا. اسے دھوکے سے شدید نفرت تھی اور سامنے کھڑے شخص پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا جس نے آج اس کا اعتبار توڑا تھا. میں آپ کو یہاں سے اپنی بات سنے بغیر نہیں جانے دوں گا. اس کے بعد آپ جو سزا دیں گے منظور ہوگی. رافع نے اس کی خوب کی بھری نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا. میں مانتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, مگر میرا مقصد ہرگز غلط نہیں تھا. اتنے دنوں بعد اسرا کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا تھا. میں اسے کیسے اس جگہ پر اکیلا چھوڑتا جہاں دور دور تک کوئی دوسرا بات کرنے والا نہیں تھا. وہ پہلے ہی اپنے گھر والوں سے دور ذہنی اذیت میں مبتلا تھی, اندر ہی اندر تنہائی کا شکار ہے, تو پھر میں کیسے یہ سب جانتے اسے وہاں چھوڑ کر آتا. سوری ٹو سے سر, مجھے آپ کا یہ فیصلہ بالکل درست نہیں لگا. آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے اور آپ اسے اتنی دور اس ویران علاقے میں اکیلا رکھتے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اس کے وہاں اکیلے رہنے کی بنک بھی پڑ جاتی اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا. وہ پہلے ہی بے قصور ہوتے ہوئے سزا کاٹ رہی ہے. وہ ایک انسان ہے اور اس کی جان بہت قیمتی ہے جس کو خطرے میں ڈالنے کا رسک میں لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور نہ جانے کیسے آپ اتنا بڑا فیصلہ کر کے بیٹھے تھے. وہ صرف آپ کا گھر نہیں ہے. میں اسرا کو اپنی پھپھو کے گھر چھوڑ کر آیا اور میں نے ان سے جو بھی کہا ہوں انہیں جیسے بھی راضی کیا ہو. یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے. آپ کا مجھ سے اس معاملے میں ناراض ہونا نہیں بنتا. اسرا میرے اس فیصلے پر 1% بھی راضی نہیں تھی, لیکن یہاں میں نے اسے بھی خود سے ناراض کر دیا کیونکہ میرے لیے اس کی ناراضگی سے زیادہ اس کی حفاظت ضروری ہے. رافع نے ٹیشو کی مدد سے اپنے ناک سے خون صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. فائن, اٹس اوور. ساحر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ کر سپاٹ لہجے میں کہا. رافع کو اس کا خود سے یوں غیروں کی طرح بہیو کرنا بہت کھلا تھا. سر, رافع نے اس کی بیگانگی پر رونے والی صورت بنا کر کہا. اس کا انداز بے بس سا منانے والا تھا. وہ اپنے لیے ساحر کی آنکھوں میں اجنبیت قطعی برداشت نہیں کر سکتا تھا. بغیر اس کی محنت پر لہجے کا اثر لیے ساحر اس پر ایک سر نظر نگاہ ڈال دروازے کی دہلیز پار گیا جس پر رافع کو لگا کہ اسے کبھی منا نہیں پائے گا. اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے زور سے دروازے میں مارتا وہ غصے سے وہیں صوفے پر گر گیا. اس کی زندگی میں پہلی بار اس کی بات نہیں مانی تھی جس پر اس کا شدید رد عمل اس کے سامنے آیا تھا. اسے اسے ایسے شدید عمل کی امید تھی کیونکہ وہ سائر کو جانتا تھا کہ اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے. مگر اس بار اس کے اس فیصلے کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آئی تھی جس پر اس نے وہی کیا جو اس کا دل کیا, اور شاید یہی اس کی غلطی تھی. اس کے فلیٹ سے نکلنے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا, یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا. رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب وہ بازار سے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کرتا اس سے باہر نکلا تھا. رات کے اس پہر موسم اچھا بھلا سرد تھا جبکہ وہ غصے سے میں گھر سے یوں ہی نکل آیا تھا. آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک وقت پر گھر ہوتے ہوئے اس نے سب کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا. وہ بغیر ڈنر کیے ڈائننگ سے اٹھ گیا تھا. ڈائننگ ہال سے نکلنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے گاڑی کی چابی لے کر گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا. اس کی زندگی میں ہر چیز میں بیلنس ہوتا تھا, ایک اعتدال ہوتا تھا. وہ ہر چیز پلان کر کے رکھتا تھا. اس کی زندگی گزارنے کا ایک انداز تھا جس میں کسی بھی مداخلت اسے پسند نہیں تھی. وہ اسرا کو غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ بے حد حیرت میں مبتلا ہوا تھا. اسے رافع سے دور دور تک ایسی حرکت کی امید نہیں تھی. رافع کو آج اسرا کے پاس بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اس سے مکمل طور پر دستبرداری اختیار کر لے. وہ صرف اپنا فرض پورا کرے گا, اسے انصاف دلوائے گا. اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں آزاد تھی, جو مرضی کرتی, جہاں مرضی جاتی. اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھا. مگر قسمت اسے تو جانے کیا منظور تھا جو اس کی ساری پلاننگ پر رافع کی ایک بیوقوفی نے پانی پھیر کر رکھ دیا تھا, جو اس کے سارے ارادے, سارے اقرار دھرے کے دھرے ہی رہ گئے. وہ اب کیسے اپنی بے نام سوچوں کو روکتا, کیسے اس کے خیالوں سے اپنے ذہن کو آزاد کرواتا جب وہ اس کے گھر میں رہنے والی تھی. اسے رافع پر بہت غصہ تھا جس نے آج پھر اس پر اسے فوقیت دی تھی.
جس نے آج پھر بتا دیا تھا کہ اس کے لیے وہ اہم ہے اور سب سے بڑی غلطی اس نے اس کی بات کو رد کر کے کی تھی، جس پر ضبط کے باوجود بھی اس کا دل و دماغ درست کرنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ سرد سی ٹھنڈی ہوا نے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے، اس کے سلکی سنہری بال ہوا میں سے بے ترتیب اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، جہاں اسے یوں ہی بے مقصد بیٹھے جانے کتنا وقت گزر گیا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کا غصہ اس سرد ہوا نے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر دیا۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بے مقصد سا بیٹھا تھا، شرٹ کے دونوں بازو کونوں تک فولڈ کر رکھے تھے، آسمان پر مارتے تارے اسے دیکھ مزید جگمگانے لگے تھے۔ اسٹریٹ پول کی روشنی نے اس سڑک کو روشن کر رکھا تھا۔ اسے اسرا پر کوئی غصہ نہیں تھا، وہ تو خود ان کے آشرے پر تھی۔ اسے غصہ تو اپنے احساسات پر آتا تھا جو کہ اس کولے کو بدلنے لگے تھے، جو اس کی تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرنے لگے تھے، جو اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود بے چین ہونے لگا تھا، جس کی خودداری جس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، یا جس کی بہادری اسے کسی مقناطیسی طاقت سے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ ہاں، اس نے نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے ایسی لڑکی۔ اسرا عالم سب سے مختلف تھی، انوکھی تھی۔ وہ اپنی سی کیفیت کے پیش نظر اسے روڈ ہو جاتا تھا، جبکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دل تو اس کا بدل رہا تھا، جبکہ وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی۔ وہ تو آج بھی اسے کسی گنتی میں نہیں لاتی تھی اور نہ ہی اس پر اعتبار کرتی تھی۔ شاید کبھی بھی اس یک طرفہ محبت میں قید ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا سٹینڈرڈ نہیں تھا کہ وہ کسی ناکام عاشق کی طرح کسی یک طرفہ محبت میں گھلتا رہتا۔ وہ اپنی پسند کو اپنی زندگی میں شامل کرنا جانتا تھا، پھر چاہے جتنی بھی رکاوٹیں راہ میں حائل ہوتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اگر اس کے احساسات اس سے لے کر بدل رہے تھے تو پھر اسرا عالم کو بھی اپنے احساسات بدلنے ہوں گے۔ اگر اس احساس کا نام محبت ہے جو اسے ہونے لگی تھی، تو پھر اسرا کو بھی صرف اور صرف اس سے ہی محبت کرنا ہوگی۔ اندر ہی اندر اپنے زمین کی عدالت میں کھڑا وہ اپنے حق کے لیے بول رہا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے اسے دستبردار ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اب جب قسمت کو یہ منظور نہیں تھا تو پھر اب وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ اس احساس میں بے سکونی تھی جو دن رات اسے گھیرے رکھتی تھی، اس پر حاوی رہتی تھی، اور اب اسے اپنی بے سکونی کو دور کرنا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ بے نیازی سے سر جھٹکتا ہوا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا گاڑی کے بونٹ سے اترا تھا، اور گاڑی میں بیٹھنے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ بہت پرسکون دکھتا تھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ اس نے گھر جانے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور گاڑی کی قریبی مسجد کی جانب موڑ لی۔ اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے بچپن سے ہی اللہ نے ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف چلایا تھا، جس میں 5 وقت کی نماز اس کی پہلی کامیابی تھی۔ رات مہندی کا فنکشن تھا، جس پر بخار کی وجہ سے وہ جا نہیں پائی تھی۔ گھر کے باقی سب افراد نے اس فنکشن میں بھرپور شرکت کی تھی۔ جمل کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے عاطف بھی نہیں گیا تھا، جبکہ حنان اپنی دادی کے ساتھ اس فنکشن میں شامل ہوا تھا۔ آج بارات تھی، جو کہ نائٹ فنکشن تھا، اور سب بارات پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ فریحہ اور بنش بھابی پارلر گئی ہوئی تھیں۔ یہ نہ صرف عاطف کی کزن بلکہ اس کے دوست کی بھی شادی تھی، جو کہ کل مہندی پر نہ پہنچنے کی وجہ سے اسے خوب ناراض ہوا تھا۔ اس لیے عاطف آج اس فنکشن کو مس کرنے کا چانس نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو جمل کو گھٹنوں پر سر رکھے پایا، جو کہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ سنہرے بال بڑے ترتیب سے جوڑے میں مقید تھے۔ اس نے سیاہ شال اپنے گرد لپیٹی رکھی تھی۔ اسے جمل کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو کہ پچھلے 3 دنوں سے اس کے ساتھ بہت روڈ بہیو کر رہی تھی۔ وہ بغیر اس کے لہجے کا اثر لیے اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، جیسے کل شام سے ہی بخار تھا۔ عاطف اسے کوئی 100 بار اس کی ناراضگی کی وجہ پوچھ چکا تھا، جس پر وہ بولتی تو کچھ نہ تھی، بس شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی رونے لگتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کو ضبط کر کے رہ جاتا۔ کیسی طبیعت اب تمہاری؟ میڈیسن لی تم نے؟ عاطف نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے دودھ کے مگ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس میں سے ہنوز ہلکی سی بھاپ اڑ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ٹرے میں میڈیسن بھی یوں ہی پڑی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی اسے ملازمہ سے جمل کو دودھ کے ساتھ میڈیسن دینے کا کہا تھا۔ مجھے نہیں کھانی کوئی بھی میڈیسن۔ اچھا، اس بخار سے مر جاؤں؟ جان چھوٹے گی آپ کی مجھ سے، جمل نے کہا زدہ سی آواز میں، بیزاری سے بولی تھی۔ اس کی بات سے عاطف کو لگا کہ اس نے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ ایک پل کو بھی یقین ہوا تھا جمل نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنی حیرت سے نکلتا اس پاس چلتا ہوا آیا تھا۔ جمل، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں پچھلے 3 دن سے تمہاری یہ سب باتیں برداشت کر رہا ہوں۔ جو بھی مسئلہ ہے، اگر تم مجھے سیدھے طریقے سے بتا دو گی تو ہی اس میں کوئی حل نکال پاؤں گا۔ عاطف کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ نہیں، میں آپ کو برداشت کر رہی ہوں۔ مجھے ابھی سے وقت اپنے گھر جانا ہے، میں اب یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ جمل نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے تلخی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ عاطف کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جمل ایسے کیوں کر رہی ہے اس کے ساتھ، مگر اس کا یہ انداز اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جمل، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہی ہو؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ عاطف کو لگا کہ یہ بخار اس کے دماغ کو چڑھ گیا تھا، جو اسے اپنے لفظوں کے اور اپنے لہجوں کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ہوش تو مجھے اب آیا ہے۔ ویسے کب کر رہے ہیں آپ دوسری شادی؟ جمل نے اپنے رونے سے سرخ ہوئی سنہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی رنگت بخار کی حدت سے تمتما رہی تھی اور آنکھیں مسلسل 3 دن کی گریہ زاری سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ ہر وقت ہنسی مسکراتی تیار ہو کر رہنے والی جمل اس وقت کہیں سے بھی پہلے والی جمل نہیں لگ رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ تمہیں کوئی اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ اس کی بات سن کر عاطف وہ مشکل ضبط کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ بکواس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ کی گرل فرینڈ ملی تھی مجھے، اس نے سب بتایا ہے کہ کس قدر مضبوط تعلق رہا ہے آپ کا پچھلے 3 سالوں میں آپ کا اس کے ساتھ۔ جمل نے کیسے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تھے صرف وہی جانتی تھی، جبکہ اب
بھی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں سے آنسو تیزی سے روا تھے۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے خود میں ہمت نہیں پاتی تھی اسے اس معاملے میں باز پرس کرنے کی، کیونکہ وہ یہ باتیں تھیں جنہیں سوچ کر یہ اذیت ہو رہی تھی۔ زبان سے ادا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری جانب اس کی بات سے عاطف کا چہرہ ایک پل کے لیے دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھے گا۔ تو میں نے کی بات کری ہو، کہاں ملی تھی وہ تمہیں، اور کیا بکواس کیا اس نے تم سے؟ اپنی حیرت سے نکلتا ہوا دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اینا نے اس کے پی اے کے سر میں درج کر رکھا تھا کہ وہ عاطف سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے، مگر پی اے کو بھی اپنی جاب بہت عزیز تھی جو اسے مسلسل ٹرکھا رہا تھا، کیونکہ عاطف نے سچی سے منع کیا تھا کہ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا اور یہ لڑکی اسے اپنے آفس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ کسی دوسری لڑکی سے ناجائز تعلق رکھتے ہوئے آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ آپ نے ایک بار بھی میرے اور حنان کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا کمی تھی مجھ میں جو آپ کو اس لڑکی سے پھر چلانا پڑا؟ زیمل ضبط کے باوجود چلائی تھی۔ اس کا دل کیا ساری دنیا کو تباہ کر دے؟ یہ شخص کیسے اس کی محبت کا سودا کر سکتا تھا؟ کیسے اتنا گر سکتا تھا؟ کیسے اس کی محبت کا خون کر سکتا تھا؟ زیمل، ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا اس نے تم سے کیا کہا ہے جو تم مجھ سے اتنی بدگمان ہو چکی ہو۔ پلیز مجھے ساری بات بتاؤ، کیا بکواس کی اس نے تم سے؟ عاطف نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بظاہر نرمی سے پوچھا۔ زیمل کی بدگمانی اس کو سانس خوش کر رہی تھی، جبکہ اینا کی جرأت پر اس کا دل کیا کہ اس کی گردن مروڑ دے جس نے اس کا بسا بسایا گھر خراب کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ ہاں، کیا سننا چاہتے ہیں آپ پیچھے ہی رہ کیا گیا ہے؟ آپ کا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ آپ کے اس کے ساتھ گزارے خوشگوار لمحوں کی تصویریں دیکھ کر آ رہی ہوں میں، آپ کے سے محبت کے قصے سن کر آ رہی ہوں میں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جھوٹے ہیں آپ، مسلسل 3 سال سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں آپ، مجھے بیوقوف بناتے آ رہے ہیں، مجھے مذاق اڑاتے آ رہے ہیں میری ذات کا، میرے جذبوں کا، میری محبت کا۔ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، کاش اپنی محبت کا یہ اندام دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، کاش میں نے آپ سے کبھی محبت ہی نہ کی ہوتی۔ زیمل غم و غصے سے پاگل ہی تو ہو رہی تھی، پورے کمرے میں اس کے آنسو سے تر بھیگی آواز گونج رہی تھی، اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ زیمل کو لگا کہ اپنے جذباتوں کا حساب مانگتے ہوئے وہ اپنے حواس کھو دے گی، کیونکہ یہ باتیں اس کے لیے بے انتہا تکلیف دہ تھیں۔ اس کا دل شدید قسم کے درد میں مبتلا تھا۔ عاطف بالکل سن سا اسے دیکھ رہا تھا۔ زیمل کے الفاظ، اس کی آنسوؤں سے تر آواز، اس کا شکوہ کا نہ ٹوٹا ہوا ہارا ہوا لہجہ عاطف کی روح کو چھلنی کر گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ سب زیمل کو پتہ چلے گا اور وہ اسے اس حد تک بدگمان ہو جائے گی کہ اسے منانا اس کے بس کی بات نہ رہے گی۔ وہ لم بھیجنے بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، اسے اپنی صفائی میں بولنے کے لیے الفاظ نہ ملے۔ بتائیں مجھے کیا ہے آپ کا اصل چہرہ؟ اگر میں آپ کو بوجھ تھی، آپ پر مجبوری کے ساتھ میرے سے شادی کو نبھا رہے تھے، تو کیوں میں کیا کیا میرے ساتھ محبت کا دکھاوا؟ جب آپ نے مجھے طلاق دے کر میری اوقات ہی بتانی تھی، تو کیوں پچھلے کچھ مہینوں سے اچھے بننے کا ناٹک کر رہے تھے؟ کیوں مجھے بیوقوف بناتے ہوئے، میرے جذبوں کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں بھی انسان ہوں؟ یہ اذیت برداشت نہیں کر پاؤں گی میں، کیسے اتنی تکلیف برداشت کروں؟ عاطف، اتنا بڑا دل نہیں ہے میرا کہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ سکوں۔ آپ کو اس لڑکی کے ساتھ سوچ کر ہی دیکھیں میری کیا حالت ہوگی، اور آپ کو یہ سب کرتے ہوئے بھی ایک بار میرا خیال نہیں آیا؟ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے وہ پاگل ہوئی تھی، اسے اپنی بے بسی بیان کر رہی تھی۔ زیمل کو تکلیف اس کی آنکھوں، اس کے الفاظ، اس کے لہجے سے واضح تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آج ان کے درمیان قیامت ہی آ گئی ہو۔ زیمل کے آنسو، اس کی تکلیف، اس کی بدگمانیاں کسی عذاب کی صورت میں وہ اپنی جان پر جھیل رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف زیمل کی سسکیاں تھیں جو پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ عاطف نے نرمی سے اپنی شرٹ پر موجود اسے کپاتے ہاتھوں کو تھامنا چاہا تو زیمل نے کرنٹ کھا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے تھے۔ زیمل، میں صرف تم سے عاطف نے اس کے ہاتھ جھٹکنے پر ضبط کرتے ہوئے اپنی محبت پر یقین دلانا چاہا، جب زیمل ایک دم اس کی بات کاٹ کر غصے سے چلائی تھی۔ مر گئی ہے زیمل، سنا اپنے آپ کی بے وفائی نے مار دی ہے زیمل کو۔ بے دردی سے اپنے سرخ ہوئے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے بولنے پر تڑپ کر بولی تھی، اور پھر اس پر ایک سر نگاہ ڈالتی وہ وہاں رکی نہیں تھی بلکہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے کے ساتھ موجود حنان کے کمرے میں آ کر اس نے خود کو لاک کر لیا تھا، دروازے کے ساتھ لگتی وہیں بیٹھی روتی چلی گئی۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے یہ سب ضبط کری تھی اور اس کا ضبط آج جواب دے گیا تھا۔ اس کے اندر پختہ بدگمانیوں کا لاپرواہ لاوا پھٹ گیا تھا جس نے عاطف کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ عاطف اس کے پیچھے آیا تھا، اس نے کافی دفعہ بے چینی سے دروازہ نوک کیا تھا، اسے آوازیں دی تھی، مگر زیمل نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ ضبط سے لال ہوتا کمرے میں واپس آیا تھا اور غصے سے پورے کمرے کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہنسے مسکراتے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ادھر زیمل رو رو کر بے حال ہو رہی تھی تو دوسری طرف عاطف کو یوں خود سے زیادہ دیکھ بے بسی سے صوفے پر ڈھہ سا گیا تھا، اس کا انداز ہارا ہوا سا تھا، اسے زیمل خود سے بہت دور جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی تو سب ٹھیک ہوا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سے اس کی کوتاہیوں کی سزا یوں ملے گی۔ اگر یہ سب اس کی کوتاہیوں کی سزا تھی تو یہ سزا بہت بڑی تھی۔ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، وہ زیمل اور حنان کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، جبکہ زیمل کا اپنی وجہ سے رونا، اس کی اجڑتی ہوئی حالت، اس کا تکلیف میں ہونا عاطف کو اندر ہی اندر ندامت میں مبتلا کیے ہوئے تھا، اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنی صفائی دینے کا موقع دینے کی بھی روادار نہیں تھی، وہ اس سے مکمل بدگمان ہو چکی تھی۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے بیگانگی اور سچ پن دیکھ وہ لب بھنج کر رہ گیا۔ یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اس سے دور نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت کر سکتا تھا۔ یہ سب اینا کی سوچی سمجھی سازش تھی
جس نے اس کی معصوم بیوی کے دماغ میں جانے کیا بھر دیا تھا کہ وہ اس کی بات تک سننا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس اینا کا تو وہ حال کرتا کہ ساری دنیا دیکھتی، جس نے اس کی بیوی کو اس سے دور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ غصے سے بے حال ہوتا، موبائل پر اپنی پی اے کا نمبر ملاتے کو سوچتا ہوا سرخ آنکھیں لیے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ جو آج کے ایپیسوڈ ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جو آج ایپیسوڈ ہے نا 15، اس کا یہ پارٹ 1 ہوگا، تو جو پارٹ 2 ہے نا وہ میں صبح ریکارڈ کروں گی، تو وہ انشاءاللہ شام تک اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت سارے لوگ نا بغیر چینل کو سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے نا تو مطلب کہ آپ کو ویڈیوز کا پتہ چل جائے گا جب بھی آئیں گی، اور مطلب اچھی بات ہی ہوگی اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، تو پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ جو دوسری ویڈیو ہے، دوسرا پارٹ ہے وہ کل اپلوڈ ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا، اللہ حافظ۔